الرحمن الرحیم دوستو، آج آپ کو زکوٰۃ کیلکولیٹر کے بارے میں معلومات دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹر ہے کیا چیز اور ہم اپنی زکوٰۃ اس کے ذریعے سے کس طرح نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے، لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ویو نظر آئے گا کہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریڈ مور پہ کلک کر کے۔ اب یہ ساری دی ہوئی ہیں انہوں نے انگلش میں بھی اور اردو کے اندر کہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کا حقدار ہونے کے لیے ایک مالی معیار مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے جب آپ لنک اوپن کریں گے تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، تو آپ نے یہ ساری پڑھ لینی ہے آپ نے، کیونکہ اس کے اندر معلومات کا خزانہ ہے۔ جو خود زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو لیکن اس کے بالغ بچے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، مستحق زکوٰۃ ہوں یا اس کی بیوی زکوٰۃ کی مستحق ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی زکوٰۃ آپ کس طرح نکال سکتے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے اس پر کلک کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ انسٹرکشنز ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہونے کے قمری طریقہ یعنی اسلامی مہینے کی تاریخوں کا تعین کرنا ہے کہ آپ پر کب زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اور کس ڈیٹ کو واجب ہوئی تھی اور اب کس ڈیٹ کو فرض ہوئی تھی اور اب کون سی ڈیٹ چاہ رہی ہے، یعنی ایک سال، اسلامی مہینے کا ایک سال گزرنا چاہیے۔ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان شریف کے اندر ہی زکوٰۃ دیتے ہیں ثواب زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، جس دن واجب ہو چکی ہے، اسی دن زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو اس میں اسلامی تاریخ اس تاریخ کو ملکیت میں موجود قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق مالیت کا تعین درج طریقے سے کیجیے۔ ضروری اموال زکوٰۃ کیلکولیٹر میں شامل کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سونا۔ اب سونے کی جو موجودہ مالیت ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ تو اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ گوگل پہ جا کر لکھیں گولڈ ریٹ، ٹو ڈے گولڈ ریٹ، تو ہم یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو ڈے گولڈ ریٹ ان پاکستان۔ تو آپ کو یہ مختلف ویب سائٹس کھل کر آ جائیں گی کہ آج کل گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ جیسے کہ گولڈ ریٹ ان پاکستان ٹو ڈے 12 اپریل کی یہ اپڈیٹ ہے، تو اس میں آپ نے یہ دیکھ لینا، یہ لکھا ہوا ہے 24K گولڈ کی قیمت ہے 1,29,400 روپے۔ 1,29,400 روپے 400، جس قدر آپ کے پاس سونا ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 تولہ ہے تو آپ لکھیں 1,29,400 لکھ لیں۔ اس طرح چاندی کا ریٹ آپ نے دیکھ لینا، چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو آپ نے یہاں سے جس طرح ہم نے گولڈ ریٹ پتہ کیا تھا اسی طرح ہم سلور ریٹ ٹو ڈے، تو آپ نے سلور ریٹ دیکھ لینا ہے۔ آپ کے پاس چاندی کتنی موجود ہے اس حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ چاندی کتنی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ چاندی کا ریٹ جو ہے 1 تولہ ہے وہ 1,745 روپے، تو مثال طور آپ کے پاس 3-4 تولے 1,745 روپے، آپ کے پاس 1 تولہ ہے 1,745 روپے، تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا۔ تیسرے نمبر پہ ہے کرنسی۔ آپ کے پاس ڈالر پڑے ہیں یا ریال وغیرہ پڑے ہیں، مطلب کسی بھی ملک کی آپ کے پاس کرنسی پڑی ہوئی ہے، وہ آپ نے ایز اے بزنس، ایز اے سیونگز آپ نے رکھی ہوئی ہے اور وہ قابل استعمال ہے، تو وہ اس کی مالیت آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ڈالر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ڈالر کا جو ریٹ ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ بینک میں جمع شدہ رقم، منی ڈپازٹڈ ان بینکس، ٹھیک ہے،
ایکسکلوڈنگ انٹرسٹ یعنی علاوہ سود کے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں میں سیونگز اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے اور ان پر انٹرسٹ لگتا رہتا ہے، تو انٹرسٹ کے علاوہ جو رقم بنتی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کسی بار 1,00,000 روپے پڑا، آپ پرائز بانڈ کا زمانہ چاہ رہے ہیں تو پرائز بانڈ بھی اکثر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو پرائز بانڈ اگر ہیں تو وہ کتنی مالیت کے ہیں وہ لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ پروویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم یعنی جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کی جو رقم ہوتی ہے وہ ہر مہینے سیلری میں سے کچھ نہ کچھ کٹتی رہتی ہے اور بینک میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ وہ سیلری سلپ آپ نکالیں گے تو اس کے اوپر فنڈ کی رقم جو جمع ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ بی سی یعنی کہ کمیٹی میں جو رقم آپ نے یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوئی اور آپ نے رقم جمع کروائی ہوئی، ابھی تک آپ نے کمیٹی واپس لی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال 12 ماہ کی کمیٹیاں ہیں، 5,000 کی، آپ نے 6 ماہ کی کمیٹی ادا کی ہوئی ہیں، تو آپ یہاں پر 30,000 لکھ لیں گے۔ یہ اس صورت میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کمیٹی لی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، 30,000۔ اب مال تجارت، آپ اگر تجارت وغیرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ اس کا ٹوٹل جو رقم بنتی ہے، اس کے اندر انہوں نے ریڈ مورس میں کچھ مزید انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں۔ ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، جیسے چمڑا پکانے کے لیے ماڑو اور تیل وغیرہ، اگر اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو خام مال جو فیکٹری میں قابل استعمال ہو، جو ختم نہ ہوتا ہو۔ آگے ہے تیار شدہ مال، فیکٹری میں پڑا ہوا ہے یا دکان پہ پڑا ہوا ہے، اس کی آپ نے مالیت یعنی اس کی آپ نے یہاں پر رقم لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد تجارتی پلاٹس، مکان یا فلیٹس، یعنی آپ نے پلاٹ اس نیت سے لیے ہوئے ہیں کہ میں اس کو خرید کر پھر آگے منافع پروفٹ کے ساتھ اس کو بیچوں گا، تو وہ تجارتی پلاٹس ہیں۔ مکان یا فلیٹس، یعنی آپ کا اپنا الگ سے گھر ہے جو آپ کے استعمال میں ہے، لیکن فلیٹس یا مکان اس لیے بنایا ہوا ہے کہ کرائے پر دوں گا، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر ان کی مالیت ہے تو وہ بھی یہاں پر لکھ دیں۔ آگے کاروبار میں شراکت کے قابل اثاثہ جات، اس میں جو بھی آپ کی رقم بنتی ہو، جیسے آپ نے کسی کے ساتھ شرکت کی ہوئی ہے اور شراکت کی ہے، شیئرنگ کی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کی کتنی رقم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینی ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر لکھ لیں گے تو ہماری ٹوٹل رقم بن کر یہاں پر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی ہماری جو ہمارے پاس جو سونا چاندی یا جتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے وہ ان کا سب کا ٹوٹل یہاں پر آ گیا 2,61,145 روپے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پورشن جو ہے، دوسرا اس کا آپشن جو ہے وہ ہے، اب ہم نے نکالنی ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ زکوٰۃ، یہ ٹوٹل رقم ہمارے پاس 2,61,000 جمع ہو چکی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ اس سے نکال دینا ہے۔ مثال 2,000 آپ نے اس کا قرضہ لیا ہوا، قرضہ لیا ہوا کسی میں سے، تو اس میں سے 2,000 ڈال دیا۔ مکان دکان کی واجب الادا قسطیں، مثال کسی نے کوئی چیز قسطوں پر لی ہوئی ہے، مکان لیا ہوا ہے، دکان لی ہوئی ہے، پلاٹ لیا ہوا ہے، موٹر سائیکل، موبائل وغیرہ جو بھی لیا ہوا ہے، اگر اس کی قسطیں پے کر رہے ہیں اور وہ باقی پڑی ہوئی ہیں ان کی قسطیں، مثلا 1,00,000 روپیہ رہتا ہے، 1,50,000 رہتا ہے، 80,000 50,000 جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں۔ مثال پر میں لکھ دیتا ہوں میرا 50,000 مثال رہتا ہے میرا، اور میں نے قسطیں ادا کرنی ہے۔
کمیٹی کے بقایا جات، ہم نے اوپر بات کی تھی کمیٹی میں جمع شدہ رقم، ٹھیک ہے. تو اگر تو کمیٹی آپ نے ابھی تک لی نہیں تو وہ اوپر آپ نے لکھنی ہے. اگر آپ کمیٹی لے چکے ہیں اور اس کی ابھی مثال کے طور پر 12 ماہ کی قسطیں تھی، کمیٹی تھی 12 ماہ کی، تو آپ نے کمیٹی لے لی ہوئی ہے اور 4 ماہ کی اب باقی پڑی ہوئی ہیں، 4 ماہ کی پڑی ہوئی ہیں، تو 4 ماہ کے کتنے بنتی ہیں؟ 20,000 روپے. تو آپ نے بقایا جات یہاں پر لکھ دینا. یوٹیلیٹی بلز، بجلی گیس وغیرہ اگر سال پورا ہونے سے پہلے آ چکے ہیں، پارٹی کی ادائیگیاں، ملازمین کی تنخواہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے. یعنی جو آپ نے دینے ہیں، پیسے آپ کے دینے بنتے ہیں کسی کے، وہ آپ نے ہر آپشن میں لکھتے جانا ہے. اب ہم نے اوپر کیا لکھا، ہماری ٹوٹل رقم کیا نکلی تھی؟ 2,61,145. اس میں سے ہم نے قرضہ نکال دیا، قسطیں نکال دیں، کمیٹی کے بقایا جات نکال دیے. اب ہم نے جو اوپر اندراج کیا ہے، جو ہم نے قرضے وغیرہ دینے ہیں، وہ ہیں 72,000 روپے. 72,000 روپے نکل گئے. اس میں سے یہ جو ہم نے ٹوٹل کیا تھا 2,61,145، اس میں سے 72,000 نکل گئے. اب باقی جو رقم بچے گی وہ ہوگی ہماری قابل زکوٰۃ رقم. یعنی جو باقی بچے گی ہم نے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو باقی کتنی رقم بچ گئی؟ 1,89,145. تو اب جب 1,89,145 روپے بچ جائیں گے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ فارمولہ بالکل ایزی فارمولہ ہے. آپ اس کے ذریعے بھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ویسے ہی کوئی حساب پڑا ہوا ہے کہ ٹوٹل 5 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ کو آپ 40 پر تقسیم کر دیں گے تو آپ کا جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہوگی. وہ میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. اب جیسے یہ دیکھیں، اب ہم نے 1,89,145 روپے ہماری قابل زکوٰۃ رقم ہے. اب نیچے کیا لکھا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کا فارمولہ. کل رقم کو 40 پر تقسیم کر دیں. 1,89,145 کو ہم 40 پر تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہم اب نیچے کیلکولیٹ پہ کلک کر دیں. کیلکولیٹ پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہماری نیچے جو لکھے زکوٰۃ پے ایبل 4,728 روپے آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے. یعنی 2.25 لاکھ ہیں، 1,89,000 ہیں، 2 لاکھ کے قریب ہے، تو اس کے صرف 4,728 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے. بہت ہی کم. یعنی 1 لاکھ ہو تو 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. تو یہ بہت ہی آسان سا انہوں نے یہ دار اسلامی نے نکالا ہے کہ آپ آسانی سے اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکال سکیں اور اپنی زکوٰۃ بر وقت ادا کر سکیں. تو یہ وہی فارمولہ ہے کہ ٹوٹل قابل ادا زکوٰۃ کی رقم کو آپ نے 40 پر تقسیم کر دینا ہے، تو آپ کا جو جواب آئے گا وہی زکوٰۃ پیبل ہوگی، پیبل زکوٰۃ ہوگی. تو 1,89,145 ہے، تو ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تقسیم 40، 4728.625. تو یہ دیکھیں، یہ یہاں پر بھی وہی جواب آ رہا ہے جو ہم نے کیلکولیٹر پر دیکھا. تو اب آپ کو طریقہ کار آ چکا ہے، آ گیا ہے زکوٰۃ نکالنے کا. تو آپ سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کو آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈونیٹ ٹو دعوت اسلامی کا نیلے کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے. آپ اس پر کلک کریں اور اس میں اپنی جو بھی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطر ہے، جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر اپنی معلومات دے کر اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں. تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ جہاں پر 100% جو ہماری زکوٰۃ ہے، جو ہمارے واجبہ عطیات ہوتے ہیں، ان کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ مفتیان کرام کے مشورے سے
ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اپنی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، صدقہ دیں، راشن دیں۔ جامعات مدینہ طلبہ پڑھتے ہیں، رہائشی ہوتے ہیں، ان کے لیے راشن دیں۔ مزید اس جیسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ الفروق بزنس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ مزید اس جیسی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی اور آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔